بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال ہے جو بار بار مجھے کمنٹس کے تھرو واٹس ایپ پہ بھی مجھے آ رہا ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مراقبہ کرنا، دھیان کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بتائیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بالکل مراقبہ کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے۔ تو اب دو قسم کے سوچ معاشرے میں جو گردش کر رہی ہے، دو قسم کی۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں میڈیٹیشن کی، کچھ وقت مراقبہ کیا، اور کچھ ایسے علماء ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے اسی کو ہی مراقبہ کہا جاتا ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں ہم، اللہ کا ذکر کرنا، کہیں پہ جا کے بیٹھنا، دھیان کرنا، یہ مراقبہ، یہ صوفیاء اکرام کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ سوال قرآن سے پوچھا گیا ہے کہ قرآن میں کیا یہ ثابت ہے یا نہیں، تو ہم آج کوشش کریں گے کہ اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیں، اور ہمارے جو دیکھنے والے جو بھی ہیں سبسکرائبر، وہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں کہ واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ذکر اور مراقبہ دھیان کے حوالے سے۔ میں ایک آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، وہ یہ کہ کوشش کریں جب یہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لیتے ہیں تو لائک ضرور کر لیا کریں، کیونکہ آپ جب لائک کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ ریکمنڈ ہوتی ہے دوسرے تک۔ یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں تک یہ زیادہ ریکمنڈیشن بھیجتا ہے اس قسم کی ویڈیوز کی۔ تو آپ لائک کریں گے تو اور بھی زیادہ ریکمنڈیشن جائیں گی۔ تو ہم ابھی کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے کہ مراقبہ کرنا، دھیان کرنا، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کیا۔ دیکھیے، مراقبہ کرنا، دھیان کرنا، میڈیٹیشن کرنا، ذکر کرنا، ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہ غور سے سنیں بات میری، وہ ہے کنسنٹریٹ، فوکس، کسی ایک چیز پہ فوکس کرنا، کسی چیز پہ غور کرنا اور سوچنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ جب ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اب ہندوازم میں، بدھزم میں سوچنا، مراقبہ کرنا، ایک اس کا جو پوسچر ہے وہ اپنا ہے، ہندوازم میں اپنا ہے۔ تو وہ سارے لوگ کیونکہ اس کو فزیکلی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا پوسچر اچھا رکھیں گے تو آپ کا فوکس زیادہ اچھا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھوں پہ ہینڈ اسٹینڈ کر کے اگر فوکس کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا فوکس نہیں، کیونکہ وہ سارا اس کا جو فزیکل بیلنس ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا۔ اس کا خون جو ہے وہ دماغ کی طرف آئے گا اور وہ چاہے گا کہ میں مطلب سیدھا اپنے پاؤں پہ آ جاؤں۔ یا غلط پوسچر پہ، آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اگر آپ کسی چیز پہ فوکس کریں گے تو وہ فوکس ایگزیکٹلی 100% نہیں ہوگا۔ تو یہ فوکس کرنے کے لیے فزیکل مومنٹ اینڈ پوسچر بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہزاروں سالوں کی پریکٹس ہے، اس لیے سب سے بہتر پوسچر اسی کو کہا گیا ہے کہ آپ آرام سے ایک گودی بنا کے بیٹھیں اور اپنے ہاتھ رکھ دیں اور پھر کنسنٹریٹ کریں۔ اس کا کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ یہ کرنے سے ہم بدھ مت کے مذہب کے ہو گئے یا جین مذہب سے ہو گئے، یا پھر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہندوازم کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ پوسچر ہے۔ آپ بیٹھیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ایک پوسچر ہے، ایک کنفرٹیبل پوسچر ہے جس سے آپ ایزیلی دھیان کر سکتے ہیں، ایزیلی سوچ سکتے ہیں، اپنا ایک فوکس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پوسچر پہ بات ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اسٹارٹ ہی میں نے ایسا کیا کہ غور و فکر کرنا قرآن میں، تو غور و فکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کرو۔ تو قرآن میں غور فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے قرآن کی 30 کی 8ویں سورہ، 8ویں آیت، 30 سورہ کی 8ویں آیت۔ اس میں یہ ہے کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے اپنے آپ میں کیسے غور و فکر ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آپ
جو پوسچر کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اپنے اندر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سانسیں چل رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک تو یہ دھیان ہو گیا، اور دوسرا دھیان یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی پیدائش پہ غور فکر کریں کہ آپ میں کتنی ساری چیزیں ہیں، آپ کس طریقے سے پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ میں کیا کیا ایک کائنات پوری بستی ہے. تو اس میں بھی غور فکر، اصل ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے غور فکر پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور فکر نہیں کیا؟ مطلب اللہ کہتا ہے کہ غور فکر کرو. جیسے میں نے آپ کو پہلے آیت بتائی کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر نہیں کرتے. تو غور فکر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ آپ کو غور فکر کرنا ہے. اب یہ آیت 38 نمبر، کیا انہوں نے اپنے آپ پہ غور فکر نہیں کیا؟ اس کے بعد ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں نے کچھ چند نکالی ہیں آپ کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کی 3 نمبر سورہ 191 آیت ہے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر نہیں کرتے. اب یہ یہاں پہ کیا ہے؟ غور فکر کس چیز پہ؟ کہ آسمان کیسے بنا ہے، زمین کیسے بنی ہے. یہ ایک چیز دھیان کرنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر چیز پہ غور فکر کرو. جب اسلام کی بنیادی قرآن ہے اور قرآن میں غور فکر کے لیے کہا ہے تو غور فکر کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ مراقبہ، ایکچولی یہ مراقبہ ذکر کرنا، فکر کرنا، غور کرنے کی نشان. ایسا نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور سانسوں پہ کنسنٹریٹ کر کے اور بیٹھ گئے، آپ سمجھیں آپ نے مراقبہ یا میڈیٹیشن کر دی. نہیں، میڈیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ پہلے فوکس بنائے، فوکس بنا کے اب کسی ایک چیز پہ فوکس بنا کے ہی تو انسان غور کرے گا. تو آسمان اور زمین کی پیدائش پہ فکر کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں مومن، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان اور زمین کی پیدائش پہ فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام کوئی ہستی نہیں بنا سکتی. یہ آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ کسی عام ہستی کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 نمبر سورہ ہے 185، 7 نمبر سورہ 185 آیت میں اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی یہ خدا نے پیدا کی ہے آنکھوں کھول کر نہیں دیکھا. جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا یہ غور فکر، یہاں پہ بھی دیکھیں انتظام پہ غور فکر کرنا، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انتظام پہ کبھی غور فکر نہیں کیا؟ کرنا ہے، دھیان کرنا ہے. کبھی ہمیں دیتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب پڑھاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دھیان دو، پڑھائی پہ دھیان دو. دھیان دینا، مراقبہ کرنا، یہ لفظ مختلف لفظ ہیں، میڈیٹیشن، لیکن کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ہمیں کرنا ہے، ہمیں دھیان کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس پہ ہم کر لیتے ہیں غور فکر. وہ یہ ہے 6 کی 50ویں آیت، کیا تم غور نہیں کرتے اور صرف سنیں اور صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہیں غور کرنا ہے. افلا تفکرون، افلا تفکرون، تمہیں فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، دھیان کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے. اب میڈیٹیٹ کرنے سے سب سے پہلے انسان کس پہ فوکس کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے آپ پہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ میں اندر میں غور فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو جھانک کے دیکھتا ہے. اس میں جو اندر پوری کائنات چلتی ہے. یہ صوفی جو حضرات ہیں، انہوں نے جب مراقبے کیے تو انہوں نے جو بھی نفس، اپنی نفس پہ غور فکر جب کیا تو اب یہاں پہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفس میں وہ غور نہیں کرتے. نفس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے نفسوں میں غور فکر کرنا ہے، اپنی چیز، اپنے سب کو دیکھنا ہے، اپنے اندر کی کائنات کو دیکھنا ہے. تو کیا ابھی بھی آپ کو کوئی شک شبہ رہتا ہے کہ قرآن مراقبے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں وہ ہسٹری کی طرف نہیں جا رہا، یا حدیث جو ہمیں بتائی گئی ہے، احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیٹ کر رہے تھے، میں اس طرف نہیں جا رہا. میں صرف فوکس کر رہا ہوں قرآن کو، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پھر اختلاف کرتے ہیں لوگ، اس لیے میں اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. قرآن اللہ کا کتاب ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں پائے گا.
تو اس میں کلیئر بات لگی پڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز پہ غور کرو، کیونکہ صورت آیت جو ساری آیات ہیں قرآن شریف کی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں، سمجھدار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سمجھدار تبھی سمجھدار بنے گا جب غور فکر دھیان میڈیٹیشن مراقبہ یہ کرے گا۔ اگر وہ غور فکر نہیں کرے گا، اس میں میڈیٹیشن کرے گا ہی نہیں کسی چیز کے پیچھے۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز کسی بھی چیز کو غلط کرتے ہو، آپ پریکٹس غلط کر رہے ہو، فار ایگزامپل آج کل پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اب وہ کچھ غلط لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان خراب ہیں یا اسلام خراب ہے، اب وہ یوز غلط کر رہے ہیں، اس کو ایک اچھی چیز ہے، اس کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اچھی چیز غلط ہو گئی۔ اسی طرح میڈیٹیشن کرنا، دھیان، مراقبہ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اگر کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ میڈیٹیشن خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا طریقہ کار خراب ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے، وہ خود اس میں اگر ایک اچھی چیز ہے اس کو آپ برا کر کے پیش کرتے ہو تو یہ اس کی اچھائی میں کمی نہیں آئی، یہ آپ کے عمل سے چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میڈیٹیشن کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہو، اس کے اگر غلط نتائج نکل رہے ہیں، اگر کسی اور مذہب کی چیزوں کو اپنا کر پھر میڈیٹیشن کر رہے ہیں، یہ اس چیز سے یہ قرآن جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے۔ قرآن صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو غور فکر کرنا ہے۔ اب غور فکر کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف غور فکر کا مطلب یہ کہ ہم میڈیٹیشن کر کے بیٹھ گئے، نہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس پہ بہت سارے سوالات ہیں اور میں نے کوشش کی، وہ کچھ آیتیں ایسی بہت آیتیں میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، بہت ساری ایسی آیتیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ چند آیت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی سوالات ہوں تو ضرور مجھ سے سوال کریں، کمنٹ کریں، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ کے آخر میں ایک لائک کر دیا کریں۔ ایک جب آپ تھمز اپ کریں گے، لائک کریں گے، تو آپ کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ یہ چیزیں خود بخود یہ آگے ریکمنڈ ہوتی جائیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔